نور سے بنے ہیں. بھئی تم کس سے بنے ہوئے؟ تمہارا مادہ تخلیق بھی نور ہے. تو یہ یعنی جاننا چاہیے اپنے آپ کو. پھر دیکھیں یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک امتحان ہے. یہاں سفر کرنا ہے آپ کو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کا سفر کرنا ہے. تمام پیغمبران کرام اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. یہی ہم نے آیت لکھی ہے نا اوپر، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي. آپ ان سے کہہ دیجئے میرا تو یعنی مقصد ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہماری منزل کیا ہے. دیکھیں یہ بات قابل غور ہے، خوب سوچنے کے قابل ہے. یہ جتنی اس مسئلے کو ہم نے پیچیدہ بنا دیا ہے یہ اتنا ہی زیادہ آسان ہے. یعنی انسان، مقصد انسان آپ دیکھ لیں، مختلف لوگوں کو سنیں پڑھیں کتابوں میں، آپ کو کوئی سرا ملے گا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور سلجھاتا ہے اور سرا ملتا نہیں. یہ تخلیق انسان جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ مختلف میں تو آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، ویسے اگر آپ نے کبھی سنے ہوں تو آپ کو کہیں سرا نہیں ملے گا اس کا. ایسی بات جو دل کو کھپ جائے اور حقیقت بھی وہ ہو. زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کہیں گے؟ عبادت کے لیے، عبادت مقصد ہے. یہ سنا ہے آپ نے؟ عام بات ہے، حالانکہ یہ تو ہے ہی نہیں. عبادت تو مقصد ہے ہی نہیں، عبادت تو ذریعہ ہے. بھئی ایک راستے پر چلنا مقصد ہوتا ہے کہ منزل تک پہنچنا مقصد ہوتا ہے؟ سادی سی بات ہے. تو راستے پہ چلنا مقصود تو نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے. مقصود تو جو دیکھیں سیدھا راستہ جو ہے یہ بھی ہم لوگ غور نہیں کرتے کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا، اس کی منزل کیا ہے. عام طور پہ میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ لوگ یہ سوچنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ اہدنا صراط المستقیم تو کہہ دیتے ہیں یا سیدھا راستہ سن لیتے ہیں، قرآن میں سن لیتے ہیں یا جہاں بھی سن لیتے ہیں، لیکن یہ سوچتے نہیں یہ ہے کیا سیدھا راستہ. یہ نہیں سوچتے، بس اہدنا صراط المستقیم. ہماری تو ساری زندگی ایسی گزر رہی ہے. بہر تو دیکھیں سیدھا راستہ اور قرآن میں ہے یہ سب. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے سیدھے راستے پر ہے. یہ پیغمبر کا جملہ ہے، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم سیدھے راستے پر چلو. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا اللہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر چل کر تمہیں ملے گا. پھر سورہ نحل کی مضمون ہے وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی تو ڈیرے ہیں وہ تو نہیں پہنچ سکتے. وعلی اللہ، اللہ پر. اب دیکھیں وہ آپ لوکیشن لگا لیں نا اس میں گوگل میپ میں، تو وہاں کیا ہوتا ہے آخر میں؟ کیا ہوتا ہے؟ بس آپ کی ڈیسٹینیشن آ گئی، آپ یہاں کھڑے ہوئے. وعلی اللہ قصد السبیل، سیدھا راستے پر چلیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ تو دیکھیں اللہ، اب جو ہم نے ایک سوال قائم کر رہے تھے کہ بھئی وہ اللہ جو ہے، تو دیکھیں اس بارے میں تو ہم زیادہ نہیں جان سکتے. اللہ کے بارے میں ہم اپنے بارے میں بھی زیادہ نہیں جان سکتے کیونکہ ہمارا تعلق تو اللہ سے ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے وہ سمجھ سے بالا ہو جاتی ہے. یہ ایک بنیادی کلیہ نوٹ کر لیں. جس چیز کا تعلق جو حواس خمسہ کی زد سے باہر چلی جاتی ہے اس کی تفصیل نہیں بیان ہو سکتی.
مثال کے طور پہ جنت اور دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مثال ہے. جنت اس سے کہیں اعلیٰ عرفہ ہے، یہ مثال ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی. اب مثال پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، تو جب وہ سورہ بقرہ میں ہے نا کہ ان کو جب پھل دیے جائیں گے وہ کہیں گے یار یہ تو ہمارے میووں کی طرح ہے. ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، ان کو دنیا کے پھلوں کی طرح متشابہ چیزیں دی جائیں گی، کیونکہ ایک نئی چیز ہو تو آپ پھر ہچکچاہٹ سے کام لیتے ہیں نا. اب انٹرنیٹ پہ بعض پھل ایسے موجود ہیں جو ہمیں نہیں دیکھے یہاں پہ، لیکن ہیں انٹرنیٹ پہ استعمال ہو رہے ہیں، کہیں خطوں میں ہوں گے، لیکن ہم تعجب کرتے ہیں کیا چیزیں. تو وہاں یہ مثال ہے، تو وہاں جو بھی چیزیں ہوں گی، اب حوریں ہیں، غلمان ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب کچھ یعنی یہ مثال ہے. بات کہیں اس سے بالا تر چیز ہے، اس سے بہت اوپر. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا بنا رکھا ہے. اس کے متعلق اس وقت آپ سوچ نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے بلکہ، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا. آپ نے دیکھا ہوگا انہی حوروں پہ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں جاہلانہ کہ یہ کون سی یہ ہے وہ ہے، یہ وہ جاہلانہ گفتگو ہے. تو دیکھیں حقیقت جو ہے وہ کہیں اس سے آگے ہے، یعنی ہماری عقل کی حدود سے باہر ہے. جنت اسی طرح اس کے عذابات، دوزخ وہ بھی ہمارے بیان تو ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اپنے اوپر یقین کریں، اور اپنے اوپر یقین کے لیے میں آپ کو ایک بات قرآن سے کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا، اور پھر کہا کہ دیکھو جب میں اس کو برابر کر لوں، اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونکوں، پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے. تو اللہ نے ہمارے اندر اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے. روح اس کا مادہ جو ہے وہ نور ہے، جیسے کہ فرشتوں کا ہے. یہ عام طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے فرشتے نوری مخلوق ہیں. تو کیا ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں کیا؟ ہم بھی نور سے ہیں. یعنی یہ جو نقطہ ہے وہ نہیں بیان کیا جاتا. فرشتے تو نور سے بنے ہیں. بھئی تم کس سے بنے ہوئے؟ تمہارا مادہ تخلیق بھی نور ہے. تو یہ یعنی جاننا چاہیے اپنے آپ کو. پھر دیکھیں یہ دنیا کیا ہے، یہ ایک امتحان ہے. یہاں سفر کرنا ہے آپ کو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کا سفر کرنا ہے. تمام پیغمبران کرام اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. یہی ہم نے آیت لکھی ہے نا اوپر، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي. آپ ان سے کہہ دیجئے میرا تو یعنی مقصد ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار بھی. تو دیکھیں ایک تو یعنی دیکھیں میں آپ کو ایک اور تھوڑی سی مثال دوں. آپ کے یعنی آپ کو کہیں ہیرا مل گیا. آج کل جتنے بھی ہیرے ہیں اس سے چار گنا بڑے سائز کا ہیرا مل گیا. اور جو جتنا بڑے سے بڑا ہیرا ہے میرے خیال سے کروڑوں میں ہوگی اس کی، جو سب سے بڑا ہے نا کوہ نور ہے ہیرا. آج کل بلیک ڈائمنڈ آیا ہوا ہے ایک بڑا، کسی نے اگر دیکھا ہو، لیکن ہیرا ہے اور اس کی چلے مالیت لگا لیں 50 ارب روپے ہے. ایک مثال قائم کر لیتے، 50 ارب روپے ایک غریب آدمی کے گھر میں رکھا ہوا ہے، جس کے پاس صبح کے لیے کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہیرا رکھا ہوا ہے اور اس کی اتنی مالیت ہے. تو اب آپ پوچھیں کہ اب آپ بتائیں کہ کس خیال میں وہ زندگی گزارے گا.
سوال ہوتا ہے نا کہ ہم کس خیال میں زندگی گزاریں. اب 50 ارب روپے کا وہ چلے نوکر ہے, چلو تھوڑی سی دکان ہے, روزمرہ آمدنی چلو لگا لیں 2000 روپے ہے اس کی آمدنی, 50 ارب ایکچول. اب اس کے پاس وہ ہیرا آ گیا, اس کو معلوم بھی ہو گیا مارکیٹ سے. اب کیا وہ بے فکر ہو کے گھومے گا پھرے گا؟ لوگوں کی, ایک تو لوگوں کی نظر میں آ جائے گا, پھر چھپا چھپا کے رکھے گا, پھر کہے گا اس کو کہاں چھپاؤں. تو یہ دیکھیں ایک بڑی قیمتی چیز ہے. اس سے زیادہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ اگر آپ کو مل جائے تو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. تو جو ملنے والا ہے, اور جنت تو یقینی ہے, اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, ہمیں تو یقین نہیں ہے, لیکن جنت بھی حق ہے اور دوزخ حضور مشاہدہ کر کے نہیں آئے. تو یہ سب کچھ حق ہے, سچ ہے. اب یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے دیا مال و جان, یعنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپایا, وَاتَّقَى اور تقوی کی روش اختیار کر لی, اور نیکی, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى نیکی کو سچ جانا, تو اس کے لیے میں وہ آسان راستہ اور بھی آسان کر دوں گا. تو آپ دیکھ لیں, میں مطلب وقت بھی ہمارا اختتام پذیر ہے. ایک بہت قیمتی چیز ہے ہمارے اندر, اس کو ضائع نہیں کرنا. افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی قدر و قیمت سے بھی, اپنی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں ہے. پھر جو ملنے والا ہے اس پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے. جو عذاب ہے یا ثواب ہے, دونوں پر ہمارا یقین نہیں ہے. رویہ ایسے ہے نا, رویہ ایسے کہ سارا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے, ظاہر کے لیے زندگی, بس دنیا, ایک دنیا ہم نے آباد کی ہوئی ہے, یہ میری بیوی, یہ میرے بچے, یہ میرا گھر, یہ میری نوکری, یہ میرا کاروبار, اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہے ہماری. تو یہ ایک تباہ کن سوچ ہے. اور میں آپ کو آخر میں یہی کہوں کہ یہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے. اگر آپ نے اپنی حقیقت کو بھلا کر زندگی گزاری تو بہت بڑے نقصان, اور نقصان کی ابتدا میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں دنیا میں ہوگی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ کی یاد ہی کو تم نے بھلا دیا تو پریشانی, تو تم بدحالی میں زندگی گزارو گے. آج ہر شخص پریشان ہے. وجہ کیا ہے؟ یاد الہی سے اس کا دل غافل ہے, اور یاد دنیا سے اس کا دل آباد ہے. یہ سب پریشانیاں تو مقدر ہے, یہ قدرتی امر ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ بس اللہ کی طرف سے, یہ قدرتی امر ہے. اللہ کے پاس سکون ہے, اطمینان ہے, اور دنیا پریشانی کی جگہ کا نام ہے. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.